دل گھبراتا ہے یا بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، دل بھاری فیل ہوتا ہے، کیا کریں؟ کس طرح اپنے دل کی بات کریں؟ دل کو ہلکا کیسے کریں؟ آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں ایسی شیئر کرنا چاہتی ہوں جس سے ہم اپنے دل کا بوجھ کم کر سکتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کر کے ہم خود کو ہلکا پھلکا اور ایزی سا فیل کر سکتے ہیں، بغیر کسی بھی دوائی کا سہارا لے کے، کوئی ایسی ٹیبلٹ کھا کے، انزائٹی فیل کیے بغیر ہم اپنے دل کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی یاد، کوئی ایسی بات کسی بچھڑے ہوئے کی جو اس دنیا میں ہے، چھوڑ گیا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کی باتیں، اس کی یادیں ہمارے دل کو بوجھل کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ اپنے بوجھل پن کو کیسے ٹھیک کریں؟ یقین کیجئے، رونا بھی ایک نعمت ہے۔ رو کر انسان کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ گھر کے کسی بھی کونے میں جائیں اور اپنے آنسو بہائیں، خوب رو لیں، یہاں تک کہ اس کے بعد دل ہلکا پھلکا ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانماز بچھائیں اور سجدے میں چلی جائیں۔ سجدے میں جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی سجدہ کرتا ہے، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بہت سکون دے گا۔ تیسرا طریقہ جو دل کا بوجھل پن ختم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے کندھوں پر ایک بوجھ ڈالا ہوا ہے، ایک بہت بھاری بیگ اٹھایا ہوا ہے، اس کو اتار دیں۔ آپ دیکھیں، کہیں بھی آپ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور اپنا سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سامان ہو جاتا ہے تو آپ تنگ آ جاتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں کہ یہ سامان ہم کہاں پھینکیں، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم پھینک نہیں سکتے، ان سے ہمارا لگاؤ ہے، ان سے محبت ہے، اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے اور پھینک بھی نہیں سکتے۔ ایسا ہی ایک بیگ ہمارے کندھوں پر پڑا ہوا ہے، اور وہ ہے یادوں کا، وہ ہمارے پاسٹ کا، جس کو ہم اتارتے نہیں، جس میں گلے شکوے بھی ہیں اور بہت سی ایسی تلخ باتیں ہیں جو ہم ساتھ لے لے کر چلتے ہیں۔ ہمیں اس بیگ کو اتارنا ہوگا، اپنے کندھوں کا وزن ہلکا کرنا ہی ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بوجھل پن سے محفوظ رہے، ہمیں کوئی خوشیاں ملیں، تو ہمیں اپنے کندھوں سے یہ بھاری بیگ اتارنا ہوگا۔ اس بوجھ کو ہلکا کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ بھول جائیں وہ پرانی باتیں، بھول جائیں وہ تلخ واقعات، آپ کی زندگی میں کیا ہوا، کس نے آپ کو دکھ دیا، کس نے آپ کو تنگ کیا، اور کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کرتے تو آج اس حالات میں نہ ہوتے۔ یہ سب آپ کا پاسٹ تھا جو گزر گیا۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ کاش کا لفظ ہمارے اسلام میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کاش کہنا پسند نہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میں یہ سب نہ کرتا، کاش وہ مجھے تنگ نہ کرتا، یا اس موقع پر میں اس کو یہ جواب دیتا۔ کاش کا لفظ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جو ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہو کر رہنا تھا۔ جب اس چیز پر آپ یقین کر لیں گے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو ہماری زندگی میں کاش کا لفظ نہیں آئے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو رکھنا ہے وہیں وہ رکھتا ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی کو آسان بنا لیں گے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ کس طرح لوگوں کو معاف کریں؟ انہوں نے تو ہمیں بہت تکلیف دی ہے، بہت تنگ کیا ہے، پاسٹ تو اسی سارے غم میں گزر گیا، لیکن گزرے پاسٹ کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اسے چھوڑ نہیں رہے۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہوگا، یا تو انہیں معاف کر دیا ہوگا یا انہیں کسی ایسی مشکل میں ڈال دیا ہوگا کہ وہ اسی کے ساتھ ہی گھوم رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ نہیں آپ کے صبر اور شکر کی وجہ سے کتنا نوازا ہوگا جس پر آپ نظر ہی نہیں کرتے۔ سب سے خاص بات یہ کہ رات کو سونے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں، اور جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں اس کے ساتھ خود کو کمپیئر کریں۔ آپ میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یقین کریں یہ شکر کا جذبہ آپ کے دل کو بہت ہلکا کرے گا۔ دل کے بھاری پن کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جو گزر گیا اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں، جس حال میں آپ رہ رہے ہیں اس پر فوکس کریں، اس کے بارے میں سوچیں، اسے بہتر بنائیں، تاکہ آپ کا آج بھی اچھا ہو اور آنے والا کل بھی اچھا ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی بات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔